یہ جو پالیسی ہے دورنگی کا، میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یک دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا پورا موم بن یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ کوئی پولیٹیکل میں بیان نہیں دے رہا ہوں، ایک جنرل لوگوں کا تجزیہ ہے۔ آج اس بات پہ کنسنسس موجود ہے کہ جام کمال صاحب کام کرتے تھے، موجودہ چیف منسٹر صاحب، اور خصوصاً جام کمال صاحب کی جو حکومت ہے اس وقت سیم اپوزیشن، سیم لوگ جو بڑے لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے، جذباتی تقریریں کیا کرتے تھے، وہ ایسا لگتا ہے 5 ماہ میں بلوچستان کے تمام مسائل اس طرح حل ہو گئے کہ اب کوئی ایشو رہا ہی نہیں، اب کوئی بلوچستان میں مسئلہ ہی نہیں رہا جس پہ گفتگو کی جا سکے، جس پہ تقریر کیا جا سکے، جس پہ بات کیا جا سکے۔ وہ وقت نہیں دے پاتے کہ پولیٹیکل سینیریو اس وقت فوکس جو ہے سارا جو ہے جو موو ہوا ہے نو کانفیڈنس موشن اس کی طرف ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی پارلیمانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، مشاورت دونوں طرف سے جاری ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب چونکہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کولیشن پارٹنرز پہ، 17 ایسے کولیشن پارٹنرز ہیں کہ جن کی سپورٹ کی بدولت ان کی حکومت قائم ہے، اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کولیشن پارٹنرز کس طرف جاتے ہیں۔ تو اس میں ابھی کسی ایک بھی کولیشن پارٹنر نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ حتمی طور پہ رہنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن کسی نے ابھی تک فیڈرل کولیشن سے نکلنے کا اعلان بھی نہیں کیا۔ وہ ایک پروسیس ہے، مشاورتی عمل سب کی آپس میں بھی جاری ہے اور کولیشن پارٹنرز کا آپس میں بھی جاری ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ 28 مارچ کو انہوں نے یہ ڈیٹ رکھ لیا ہے، اور کیا آؤٹ کم آتا ہے وہ ہم سب دیکھیں گے۔ اب ظہور بلدی صاحب کا تو یہی کہنا ہے اس وقت، دیکھیں جام کمال صاحب کے ساتھ ان کی حکومت کو گرانا، میں کہتا ہوں انتہائی ایک نقصان دہ، ایک نیگیٹو عمل ثابت ہوا، اور 4-5 مہینوں میں خود بلوچستان کے عوام نے یہ مشاہدہ کیا کہ جام کمال صاحب جو صبح سے رات تک وہ بلوچستان کے عوام کے لیے کام کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، میگا پروجیکٹس انہوں نے لانچ کیا، وہ بلوچستان کی جو ترقی کی طرف ایک سفر شروع ہوا تھا 5 مہینوں میں ایک سازش کے تحت اس کو روک دیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی پولیٹیکل میں بیان نہیں دے رہا ہوں، ایک جنرل لوگوں کا تجزیہ ہے۔ آج اس بات پہ کنسنسس موجود ہے کہ جام کمال صاحب کام کرتے تھے، موجودہ چیف منسٹر صاحب وہ وقت نہیں دے پاتے۔ اب تک صرف ان کی 2 کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہیں اور کوئی میٹنگ انہوں نے نہیں کیا، کوئی ان کا ویژن سامنے نہیں آیا، حالانکہ ہمارے دوست ہیں۔ اور پھر جام صاحب 28 اکتوبر کو ان کا ایک ٹویٹ ہے، 24 کو انہوں نے ریزائن کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ جو ہونا تھا ہو چکا، اور اختلافات جو ہے وہ ریزگنیشن کی حد تک تھے۔ ریزگنیشن کے بعد جو ہے جام صاحب نے کہا میرا کوئی اختلاف نہیں، قدوس بزنجو صاحب کا تعلق ہماری جماعت سے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد بھی جب جام صاحب میڈیا پہ نمودار ہوئے، انہوں نے کبھی اختلافی بات نہیں کی، بلکہ ویل وشز کا اظہار کیا اس گورنمنٹ کے لیے۔ اور جب انہوں نے گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، تو قدوس بزنجو صاحب اور اس کی گورنمنٹ کے لیے انہوں نے سجیشنز دیے، انہوں نے تجاویز دیے، انہوں نے صلاح مشورے دیے، اور انہوں نے اصلاحات کے لیے ایک ایجنڈا دینے کی کوشش کی۔ اختلاف کی کبھی بات نہیں کی۔ اختلاف کا تو جو صورتحال بن رہا ہے وہ خود بنا رہے ہیں موجودہ ہمارے چیف منسٹر صاحب، وہ خود ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، ان کے اپنے منسٹرز، اپنے ایم پی ایز، اپنے دوست وہ نالا ہیں، اور خود وہ کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور بلوچستان میں اس وقت سیریسلی گورننس کا ایک ایشو پیدا ہو رہا ہے، اور یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ایک بہت بڑی کرائسس کی شکل یہ اختیار کر لے گی۔ یہ انہیں خود سوچنا چاہیے، اور ایک نیوٹرل جو تجزیہ اس وقت پبلک میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں عملاً گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ دیکھیں نہ صرف بلوچستان اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ تمام پارلیمان میں اس کی اہمیت ہے، اس کی امپورٹنس ہے۔ ہماری جو اپوزیشن ہے اوورآل زیادہ جو ہے ان کا جو توجہ رہا ہے وہ اسکیمات کی حد تک رہا ہے، زیادہ پرسنل بینیفٹ کی حد تک رہا ہے، جو میرا مشاہدہ رہا ہے۔ حالانکہ دعوے جو ہے نیشنلزم کے بھی دعوے ہیں، دعوے جو ہے پبلک کے بھی دعوے کرتے ہیں، اچھے نعرے ان کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن عملاً جو ہم نے محسوس کیا، ہم نے دیکھا وہ یہی ہے۔ اور خصوصاً جام کمال صاحب کی جو حکومت ہے اس وقت سیم اپوزیشن، سیم لوگ
جو بڑے بڑے لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے، جذباتی تقریریں کیا کرتے تھے، وہ ایسا لگتا ہے 5 ماہ میں بلوچستان کے تمام مسائل اس طرح حل ہو گئے کہ اب کوئی ایشو رہا ہی نہیں، اب کوئی بلوچستان میں مسئلہ ہی نہیں رہا جس پہ گفتگو کی جا سکے، جس پہ تقریر کیا جا سکے، جس پہ بات کیا جا سکے۔ وہ کس بنیاد پہ خاموش ہو گئے؟ اس اپوزیشن سے، ان لوگوں سے پبلک سوال کرے، ان سے پوچھے کہ وہ دانشوری آپ کی کہاں گئی، وہ جذباتی پن کہاں گیا، وہ تقریریں کہاں گئی، اور 5 مہینے میں بلوچستان میں ایسا کیا انقلاب آ گیا کہ اب سب خاموش ہو گئے۔ لیکن اب وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں ڈی فیکٹو کولیشن پارٹنر جو بلوچستان گورنمنٹ کی ہے، بی این پی مینگل، ان کے جو پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے، ان کا ایک نیوز کانفرنس، میرے خیال کوئٹہ پریس کلب میں ہی انہوں نے پریس کانفرنس کیا، جس میں انہوں نے موجودہ حکومت اور وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے یا ان کے حوالے سے بڑے سیریس کنسرن، تحفظات اور اصطلاحات بھی استعمال کیے، جس میں مدہوش کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اب وہی بتا سکتے ہیں اس سے وہ کیا معنی لیتے ہیں۔ تو ایک طرف جماعت جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جماعت کی جو پارلیمانی گروپ ہے وہ جو ہے جو بلوچستان گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو پالیسی ہے دو رنگی کا، میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یک دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا پورا موم بن یا پھر سنگ ہو جا۔ دنوں ڈی فیکٹو کولیشن پارٹنر جو بلوچستان گورنمنٹ کی ہے، بی این پی مینگل، ان کے جو پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے، ان کا ایک نیوز کانفرنس، میرے خیال کوئٹہ پریس کلب میں ہی انہوں نے پریس کانفرنس کیا، جس میں انہوں نے موجودہ حکومت اور وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے یا ان کے حوالے سے بڑے سیریس کنسرن، تحفظات اور اصطلاحات بھی استعمال کیے، جس میں مدہوش کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اب وہی بتا سکتے ہیں اس سے وہ کیا معنی لیتے ہیں۔ تو ایک طرف جماعت جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جماعت کی جو پارلیمانی گروپ ہے وہ جو ہے جو بلوچستان گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو پالیسی ہے دو رنگی کا، میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یک دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا پورا موم بن۔